ہم نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر میں وہ چیلیں کرلانے لگیں اور ان کے پر ٹوٹ ٹوٹ کر جھڑنے لگے۔ وہ اب ننگے جسم لیے ایک دوسرے کو نوچنے لگیں۔ ان کے جسموں سے سیاہ رنگ کا سیال مادہ بہہ رہا تھا اور آوازیں کانوں کو چیرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اسی طرح ایک دوسرے کو نوچتے نوچتے ہلاک ہوئیں اور جگہ جگہ بدبودار گوشت کے لوتھڑوں میں تبدیل ہو گئیں۔ یہ تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ناقابل یقین تھے۔ ابا یومی کا ہر وار خالی جا رہا تھا اور اس کے گیز و غضب میں تیزی آ رہی تھی۔ لگ یوں رہا تھا کہ وہ بھرپور مقابلہ کرنے کے ارادے سے آئی ہے، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی آج ناکامی کا کیا انجام ہونا ہے، اور وقت مزید اس کے پاس نہیں تھا۔ وقت تو ہمارے پاس بھی نہیں تھا۔ لاپرواہی ذرا بھی ہوتی تو اس کے قہر کے نشانے پر اب صرف زیبا ہی نہیں، ہم سب بھی تھے۔ شاہ صاحب اب تک بہت عمدگی سے ڈٹے ہوئے تھے اور ابا یومی مستقل اپنے جادو اور شیطانی عملیات کے ذریعے تابع کیے شیطانوں کو مقابلے کے لیے لا رہی تھی۔ یہ تھے تو شیطان مگر جانور کے روپ میں۔ ان کی فطری جبلت شکار اور خوراک ان پر غالب آ جاتی، اور اس کا علم شاہ صاحب کو پہلے ہی ہوگا جب ہی انہوں نے یہ پکوان ان کے لیے رکھے تھے۔ ابا یومی ہر گوشت کے لوتھڑے کو سونگھتی اور اپنی شکست کے ماتم میں مانوس بین کرتی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ ہر پرندہ جھلس چکا ہے تو اس نے نیا وار کیا اور زمین پر چت لیٹ گئی، اپنے ہاتھ پاؤں آسمان کی طرف کیے اور اپنا منہ موڑ کر ہماری جانب پھٹکارنے لگی۔ اس کے اس عمل پر اطراف دھول کا چکر سا بننے لگا اور یہ چکر آسمان تک بلند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اسی اثنا میں شاہ جی کے چھوٹے بھائی نے ہمارے گرد ایک اور حصار چونے کے تھال سے کھینچ لیا۔ دور دور تک دھول اڑ رہی تھی، مگر مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم کسی شیشے کی حال میں بیٹھے ہیں، یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ دھول ہم تک نہیں پہنچ سکی۔ اچانک کتوں کی سی آوازیں آنے لگی، جیسے کئی کتے ایک ساتھ بھونک رہے ہوں۔ دھول چھٹی تو حصار سے باہر کتے یا بھیڑیے نما انسانوں کا ایک قافلہ تھا۔ وہ کتے رال ٹپکائے حصار کے اطراف ٹہلنے لگے۔ دم خشک ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کب جھپٹ پڑیں اور ہمیں چیر پھاڑ دیں، مگر دل اللہ کے یقین اور شاہ جی پر بھروسہ تھا، ورنہ ان عفریتوں کے درمیان بیٹھنا اور اتنے نزدیک سے دیکھنے پر ہی حرکت قلب بند ہو سکتی تھی۔ ان کی خون خوار آنکھیں، لمبے دانت اور کریہا صورتیں، منہ سے بہتی رال، بے حد خوفناک منظر تھا۔ شاہ جی نے بھائی کو اشارہ کیا اور انہوں نے گوشت کے پارچوں پر ایک بوتل انڈیلنی شروع کی۔ یہ خون کی بوتل تھی، خون میں لت پت پارچے۔ اب انہوں نے یہ اٹھا کر دور جھاڑیوں میں پھینکنے شروع کیے، اور نتیجہ شاہ جی کی سوچ کے عین مطابق رہا۔ تمام کتے تازہ خون اور گوشت کی مہک پر لپکے اور ان پارچوں کو بھنبوڑنے لگے۔ کان پڑی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ابا یومی ایک ایک کتے پر حملہ کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کتے راتب سے دور ہو جائیں، کیونکہ راتب ان کی موت ثابت ہوتا، مگر وہ کتوں کو روکتی اور ایک کتا چھوڑتا تو دوسرا بھنبوڑتا۔ بالآخر کتوں کو گھمسان تھما تو ان کے منہ سے رال کی جگہ خون ٹپکنے لگا۔ یعنی اب کتوں کو بھی اپنی پڑ گئی تھی۔ کھایا ہوا گوشت گلا ہوا تھا اور اس پر عمل بھی کیا گیا تھا۔ ان کی سرخ آنکھیں باہر نکل آئیں، لگتا تھا کہ کوئی ان کا گلا دبا رہا ہو۔ کتوں کے حلق سے آواز نکلنا بند ہو گئی اور ان کی آنکھیں زمین پر گر پڑیں۔ کتے زمین کے ساتھ اپنے جسم کو رگڑنے لگے، جیسے انہیں شدید خارش ہو رہی ہے، اور نظر نہ آنے کی وجہ سے بدحواس ہو کر دوڑنے لگے۔ اس وقت میری روح فنا ہو گئی جب یہ قد آدم کتے میں نے اپنی طرف لپکتے دیکھے۔ آغا جانی اور وجاہت بھی دہشت زدہ تھے۔ آغا جانی کی چیخیں بلند ہونے لگیں اور ہم ممکنہ خطرے کی پیش نظر اٹھ کھڑے ہوئے، مگر حیرت انگیز طور پر جیسے ہی ایک کتے کا پیر حصار پر پڑا وہ راکھ میں تبدیل ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔
ہم دفعہ خود کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ جیسے جیسے کتے اتفاقیہ طور پر حصار کے نزدیک آتے ان کا یہی حشر ہوتا۔ میری نظر ابا یومی پر پڑی۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت وہ بہت چھوٹی نظر آتی، یا شاید یہ میرا وہم تھا، مگر اس کے جسم پر اب وہ لیادہ نہیں تھا اور سارا جسم سیاہ بالوں سے ڈھکا تھا۔ کتوں کی یہ درگت بنتی وہ بھی دیکھ رہی تھی، مگر لگتا تھا کہ اب وہ اگلے وار کی تیاری کر رہی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر وہ غارت ہوئی۔ سب قدرے مطمئن تھے۔ ایمبولینس کے دائیں طرف سے زیبا ہماری طرف آتی نظر آئی۔ آغا جانی، بھائی جان، مجھے سہارا دیں، میں گر جاؤں گی، میری مدد کریں۔ وجاہت بے اختیار بہن کی طرف بڑھنے لگا، مگر ایک تھال اڑتا ہوا آیا اور ان کے گھٹنے سے لگا۔ وہ وہیں کرا کے منہ کے بل گر پڑے۔ تھال شاہ جی نے کھینچ مارا تھا، جس کا واضح اشارہ حصار سے باہر نہ نکلنا تھا، مگر زیبی مستقل رو رہی تھی، پکار رہی تھی، بلا رہی تھی۔ وجاہت پھر اٹھے، مگر اس بادشاہ جی کے بھائی نے وجاہت کو جکڑ لیا۔ وجاہت بہت مزاحمت کر رہے تھے اور آغا جانی رو رہی تھی۔ ارے چھوڑ دو میرے بچوں کو، چھوڑ دو میرے وجاہت کو۔ آغا جانی زیبی کی مدد کے لیے آگے بڑھنے لگی۔ شاہ جی نے انگارہ ہوتی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں سمجھ گیا مجھے کیا کرنا ہے۔ میں لپک کر آغا جانی کے آگے آ گیا اور انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ آغا جانی غمزدہ مجھ سے منت کرنے لگیں، بیٹا میری زیبی کو بچا لو، مجھے جانے دو، یہ جانور اسے پھاڑ کر کھائیں گے۔ شاہ جی رحم کریں ہمارے حال پر۔ شاہ جی کے بھائی چلائے، یہ زیبا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سازش ہے اس مکار کی، حصار توڑنا چاہتی ہے یہ تاکہ ہم پر غالب آ جائے۔ بے وقوفی مت کریں، زیبی خیریت سے ہے ایمبولینس میں۔ شاہ جی نے حصار کیا ہوا ہے، وہ زیبی تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ لوگ عمل خراب نہ کریں ورنہ زیبا کی جان کو خطرہ ہے۔ اف! یہ سن کر سب اپنی جگہ ساکت ہو گئے اور ابا یومی جو زیبا کی شکل میں ہم پر ظاہر ہوئی تھی اب زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی، بے انتہا غصہ، اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ہو بہو زیبا تھی۔ ان شیطانی طاقتوں کی مدد سے وہ کیا کیا کھیل ہمیں دکھا رہی تھی، مگر ہر وار کھالی جا رہا تھا۔ اب اس نے نیا داؤ کھیلا اور اپنی پوری قوم کو دعوت دی۔ وہ اب بھی زیبی کی شکل میں ہمارے اطراف گھوم رہی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کو تہس نہس کر ڈالے۔ اس کے پاس شاید یہ آخری حربہ تھا، اور اس طرح کی مخلوقات انسانی فطرتوں میں آگاہ ہوتی ہیں۔ وہ ہمارا اور شاہ جی کا دھیان بہکانے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی۔ اس کے شیطانی عملیات میں اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ شاہ جی کا مزید مقابلہ کرتی۔ وہ زمین پر ہاتھ مارتی اور اپنے سینے پر۔ اس کے ہاتھ مارنے سے اس کے جسم پر موجود اسپتال کے گاؤن کے ٹکڑے اڑنے لگے۔ یہ اس کا آخری حملہ تھا جو ہم سمیت شاہ جی کے نفس پر تھا۔ مسلسل اپنے جسم پر ہاتھ مارتی جاتی اور منتر پڑھتی جاتی۔ اس کی بکواس سمجھ سے باہر تھی، مگر بہت وحشتناک تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم پر کوئی کپڑا باقی نہ رہا اور ایک ساتھ بہت سی بلیوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ یہ روح فرسا منظر اس وقت بھی میری آنکھوں میں گھوم رہا ہے، کیونکہ وہ زیبا کے روپ میں تھی تو مجسم عورت تھی، اور اس کا اس طرح بے پردہ ہو جانا وجاہت اور آغا جانی کے لیے بے حد تکلیف کا باعث تھا۔ وہ شیطان تھی، مگر شاہ جی کے عملیات کے آگے اس کی ایک نہ چلی تو وہ ان اوچھے ہنکٹوں پر اتر آئی۔ وہ چاہتی تھی کہ شاہ جی اس کے ظاہری جسم سے متاثر ہو کر عمل سے بہک جائیں، وہ وار کر سکے۔ آغا جانی وجاہت کے سینے میں منہ چھپائے سسک رہی تھی اور وجاہت آنکھیں بھیجے ورد کیے جا رہے تھے۔ شاہ جی کے چھوٹے بھائی نے کہا کہ اس کی طرف مت دیکھو، زمین دیکھو اور بس ازگار سے زبان تر رکھو، اس کی آنکھوں میں دعوت کا فسوں ہے، تمہارے قدر آپ ہی آپ اس کی طرف بڑھنے لگیں گے۔ یہ تم میں سے کسی کو بھی مہرہ بنا کر عمل روکنا چاہتی ہے۔ وہ اس برہنہ حالت میں حصار کے گرد ناچ رہی تھی اور حتی الامکان اس کوشش میں تھی کہ ہم میں سے کوئی اسے دیکھے۔ یہ وار شاہ جی کے نفس پر تھا،
مگر شاہ جی نفس کے غلام نہ تھے۔ غصے کی وجہ تھی یش جلال شاہ جی کا چہرہ تپ کے سرخ ہو رہا تھا اور تسبیح کے دانے مستقل حرکت میں تھے۔ ابا یومی کے اس ناچ کے دوران سینکڑوں غلام بلیاں آن موجود ہوئیں اور اس ناچ میں اس کا ساتھ دینے لگیں۔ کچھ انسانی شکل میں بھی موجود تھیں جو ابا یومی کی طرح ہی لباس سے آزاد تھیں اور حصار کے گرد انتہائی بیہودہ حرکات میں مصروف تھیں۔ کچھ بلیوں کی شکل میں حصار کے نزدیک آنے لگیں اور حصار پر موجود دودھ کے پیالوں میں منہ ڈال کر بیٹھ گئیں۔ ابا یومی اور اس کے غلاموں کے اس وحشت ناک ناچ میں تیزی آ گئی اور ان کے بین ان کی گراٹوں سے فضا گونجنے لگی۔ وہ تمام بلیاں جو دودھ پی چکی تھیں، ان کا رخ اب ابا یومی کے لشکر کی طرف تھا۔ وہ بلیاں ان برہنہ غلاموں میں جھپٹ پڑیں۔ شاید دودھ کی تاثیر تھی کہ وہ اب شاہ جی کی تابع ہو گئی تھیں۔ اس کی اپنی قوم اس پر حملہ آور تھی۔ عجیب صورتحال تھی۔ تمام غلام بلیاں اب شاہ جی کے تابع اور مددگار ہو گئیں۔ ان بلیوں اور برہنہ غلاموں کی جنگ جاری تھی۔ بلیاں عورتوں کے جسموں پر لپک رہی تھیں اور وہ ارواح بد بلیوں کے حملے سے بچاؤ کے لیے چیختی چلاتی خود کو بچاتی ہمارے چاروں طرف دوڑ رہی تھیں۔ کچھ بلیاں ابا یومی کے جسم سے چپکی اسے نوچ کھسوٹ رہی تھیں اور تھوڑی ہی دیر پہلے حسن اور بیہودگی کے پیکر اب بدصورت زخمی گنجی بھوتنیوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ یہ ایسا منظر تھا کہ آج بھی بھلائے نہیں بھولتا۔ شاہ جی کی برداشت اب جواب دینے لگی تھی اور ابا یومی زخمی حالت میں بلیوں سے بچاؤ کر رہی تھی۔ شاہ جی کھڑے ہوئے، تسبیح رکھی اور پاس پڑے پانی کے گیلن پر پھونکیں ماری۔ شاہ جی کے چھوٹے بھائی نے وہ گیلن سنبھالا اور اس میں سے ایک کٹورا بھر کے شاہ جی کو پیش کیا۔ اب شاہ جی تیز آواز میں عمل پڑھ رہے تھے اور ان منوس کی آواز اذکار کی آواز میں دب گئی۔ تمام غلام بد روحیں زمین پر پڑی تڑپ رہی تھیں اور ابا یومی غصے میں حملہ آور بلیوں سے جان چھڑانے کی کوشش میں لگی تھی۔ شاہ جی ہم سب کو گھور کر حصار کو توڑتے ہوئے آگے بڑھے اور بدروحوں کے زخمی وجود پر پانی چھڑکتے گئے۔ ان کے جسم پانی پڑنے سے موم کی طرح پگھل کر بہہ رہے تھے۔ ان سے دھواں اٹھنا محسوس ہو رہا تھا۔ تمام پر پانی چھڑکنے کے بعد شاہ جی ابا یومی کی طرف بڑھے۔ تمام بلیاں دور ہٹ گئیں۔ ابا یومی زخمی زمین پر لوٹ رہی تھیں جیسے اسے چلتے توے پر لٹایا گیا ہو۔ شاہ جی نے دونوں ہاتھ بلند کیے تو ہمارے پاس جھاڑیوں میں ہلچل پیدا ہوئی اور ان جھاڑیوں سے کانٹے دار چھانوں سے بنی رسیاں خود بخود چلتی ہوئی ابا یومی کی طرف بڑھنے لگیں اور اس کا جسم اب ان خاردار رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ رسیاں مستقل اس کے جسم پر کستی جا رہی تھیں اور وہ کانٹے ابا یومی کے جسم میں پیوست ہو چکے تھے۔ اب وہ درد سے کرا رہی تھی۔ شاہ جی نے پانی اس پر چھڑکا اور اب اس نے بلی کی شکل اختیار کر لی تھی، کالی منحوس زخمی بلی۔ شاہ جی کے ہونٹ حرکت میں تھے۔ پانی کے چھینٹوں سے یوں سمجھیں کہ اسے آگ لگ رہی تھی۔ اس نے بولنا شروع کیا، وہی ناموس بکواس۔ شاہ جی نے عمل نہ روکا۔ وہ کہنے لگیں، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو، میں باز آئی۔ شاہ جی مسکرائے، ارے واہ، تو تو ہماری زبان پر اتر آئی۔ اتنا نیچے کیسے آنا ہوا دیوی جی؟ آپ تو پوجا کے لائق ہیں، بس اتنی ہی رعایت ہی یا اور ہے؟ بلا سارے لگتے سکتوں کو، ہم بھی دیکھیں تیرے چڑیا گھر میں کتنے بندر ہیں۔ دیکھ عالم، میں تیری کوئی دشمنی نہیں، مجھے اذیت سے نکال، مجھے صرف اس لڑکی کا جسم درکار تھا اور اب میں اس سے بھی دستربردار ہو جاتی ہوں۔ مجھے نکال، اذیت سے آزاد کر، مجھے معاف کر۔ معاف کروں؟ جانتی بھی ہے معافی؟ لڑکی کے باپ کو معاف کر دیا تھا تو نے؟ کیا کیا تھا اس نے؟ لڑکی کے خاوند کو بخشا تو نے؟ کیا بگاڑا تھا اس جوان نے تیرا؟ تو نے معاف کیا اس خاندان کو؟ اپنی ہوس اور شیطانیت میں بچی کی زندگی، خاندان سب برباد کر دیا۔ اور تو جو اب اس اذیت میں نہ ہوتی تو کیا میری درخواست پر معاف کر دیتی ان بے قصور لوگوں کو؟ آئی بڑی معافی کی طلبگار، یہ بارات لے کر تو معافی مانگنے آئی تھی؟ درکار دستربردار؟ واہ مولوی عبدالحق بابائے اردو، تیری جیسی مکار اور دھوکے باز سے مجھے خیر کی امید نہیں۔ تو جانتی ہے میں تا حیات تجھے اسی کیفیت میں رکھ سکتا ہوں
بہتر یہی ہے کہ اپنے وجود کو چھوڑ کر میری تحویل میں آ، ورنہ میں تو اب نہیں رکنے والا۔ پھر سوچ سمجھ لے، ہفتہ بھر کافی ہے یا اور وقت لے گی؟ مجھے وقت دو۔ ہاں، تیرا نکاح پڑھوا رہے ہیں ہم۔ تجھے فیصلہ کرنے کے لیے وقت دیں۔ 2 منٹ کے اندر بک، ورنہ انجام سے باخبر ہے تو۔ ابا یومی خاموش رہی۔ شاہ جی نے پانی کا کٹورا اٹھایا اور قرآنی آیات کا ورد شروع کیا۔ ہر چھینٹے پر ابا یومی کے بدن پر آبلے پڑنے لگے اور اس کی کھال جھلس کر بہنے لگی۔ اس کی چیخ و پکار سے ساتھ شاہ جی کے اذکار، دوسری کوئی آواز کانوں میں نہیں آ رہی تھی۔ ہم سن بیٹھے یہ مذاکرات دیکھ رہے تھے۔ بے حد ڈھیٹ تھی وہ۔ بالآخر بولی، رک جا، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ اس کے جسم سے کھال پگھل کر بہہ رہی تھی اور فضا میں ہڈیاں جلنے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ شاہ جی بولے، لاؤ بھئی لاؤ، قاضی کو لاؤ، دلہن تیار ہے۔ شاہ جی کے بھائی ایک بوتل لے کر آگے بڑھے۔ وہ بوتل شاہ جی نے ابا یومی کے منہ کے نزدیک کی اور کہا، ابھی کی ابھی، بغیر کسی مکر و فریب کے 3 سانسوں میں یہ نشت جسم چھوڑ کر اس بوتل میں آ جا، اس عہد کے ساتھ کہ تا حیات میری یعنی پیر سبقت اللہ شاہ کی غلام رہے گی، اور جو کبھی سرتابی تو نے کی تو فنا کے سوا دوسری کوئی بات نہ ہوگی۔ ابا یومی نے عہد کیا اور ایک لمبی سانس بھری کہ اس کا جسم دگنا پھول گیا اور بوتل کے منہ کے نزدیک پھنکاری۔ میں نے دیکھا اس کے منہ اور بوتل کے منہ تک چنگاریوں کی ایک لائن چل رہی تھی۔ وہ چنگاریاں بوتل میں بھر گئیں۔ یہی عمل ابا یومی نے 3 بار کیا۔ اس کے بعد شاہ جی نے بوتل کے منہ پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور بوتل کو بند کر کے بھائی کو پکڑائی۔ لو بھائی، بندھ گئی بلی کے گلے گھنٹی۔ شاہ جی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہماری طرف بڑھے۔ حصار میں آ کر شاہ جی نے عمل مکمل کیا اور ہم سب کے لیے حصار کھولنے کی اجازت دی۔ شاہ جی کی اپنی حالت گیر ہو رہی تھی۔ یہ جنگ خیر اور شر کی تھی، جس میں جیت بالآخر خیر کی ہی ہوئی تھی۔ آغا جانی رو رہی تھیں۔ صبیہ بہن خدا کا شکر ادا کریں، اس نے آپ اور آپ کے خاندانوں پر رحم کیا۔ آپ کی بیٹی اب آزاد ہے، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ اب میرے ساتھ آئیں، ہم سب ایمبولینس کی طرف بڑھے۔ زیبا ابھی تک بے ہوش تھی اور نرسیں ایک دوسرے سے جڑی سامنے بیٹھی تھیں۔ شاید کھڑکی سے انہوں نے تمام منظر دیکھے تھے۔ وہ خوف زدہ تھیں۔ شاہ جی نے ان پر دم کیا اور تسلی دی کہ سب ٹھیک ہے۔ شاہ جی نے زیبی کے بازو پر بندھا تعویذ کھول لیا اور وجاہت سے کہا، بیٹا اب یہ ٹھیک ہے، کوئی اثرات نہیں ہیں۔ ہاں، کمزوری بہت ہے، اب زیبا کو بس علاج کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کے حکم سے 2 ہفتے میں بہت بہتری آئے گی۔ اسے اب اسپتال لے جائیں۔ آغا جانی تشکر اور ممنونیت کے اشک نچھاور کرتی زیبی کو پیار کر رہی تھی۔ سب نے بہت شکریہ کے ساتھ شاہ جی سے اجازت چاہی۔ وجاہت اور آغا جانی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بار بار کبھی شاہ جی کے گلے لگتا، کبھی ان کے ہاتھ چومتا، کبھی میرے گلے لگتا۔ سبھی کی آنکھیں نم تھیں اور دل خوشی سے لبریز۔ مغرب کا بعد ہو گیا تھا۔ ہم نے شاہ جی سے اجازت چاہی۔ شاہ جی نے سب کو دعاؤں میں رخصت کیا۔